بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جائیں۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ دیر سے ہی سہی مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر مشکلات سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادی کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔
دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ عن قریب یہ چلی جائے گی۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، پھر بھی سدھرتے نہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہمیشہ سچ بولیں، لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔
اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپت اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔